ایک اور انٹرسٹنگ آئیڈیا اور سجیشن کے ساتھ معید پیرزادہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے پاکستان کے اسٹیٹ براڈ کاسٹر پاکستان ٹیلی ویژن PTV کو ریکمینڈ کیا، بلکہ یوں کہیے کہ حکم دیا کہ ٹرکش ڈرامہ سیریل دریلس ارطغرل کو اردو میں ڈب کر کے دکھایا جائے۔ اس سے پہلے ہماری طرح کے میری طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں نیٹ فلکس پہ سینکڑوں ہزاروں پاکستانی نیٹ فلکس پہ ارطغرل کی سیریز کو دیکھ چکے تھے، لیکن جو ہیجان، جو تلاطم، جو ایک بہت ہی رومانٹیسائز نیریٹو شیپنگ ہوئی، جو پبلک ڈیبیٹ ہوئی، جو غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوئی ٹرکش ہسٹری کے اندر، اسلام کی تاریخ میں، مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں، ایک سینس آف آئیڈینٹی کے حوالے سے جو سارا نیریٹو شیپنگ ہوئی ہے پاکستان میں، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے گزشتہ چند ہفتوں میں، وہ اس وقت ہوئی جب اسٹیٹ براڈ کاسٹر PTV میں ارطغرل کو، جو اصل میں ترکش میں بنی ہوئی ڈرامہ سیریل ہے اور جسے نیٹ فلکس میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہم نے دیکھا، اسے جب اردو میں دکھایا گیا تو پھر پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ PTV کا جو YouTube چینل ہے اس کو 3 ملین سے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اسے سبسکرائب کر چکے ہیں، اور PTV کی جو یہ چینل ہے اسے کم از کم 3 کروڑ لوگ جو ہیں اسے اب تک صرف YouTube پہ دیکھ چکے ہیں۔ PTV اسٹیٹ براڈ کاسٹر کے اوپر جو ہوم ہے، PTV ہوم ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اس پہ کتنے لوگ اسے دیکھ چکے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے ہی نہیں۔ میں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور انتہائی طاقتور ٹرکش ڈرامہ، ڈاکو ڈرامہ ہے دا رائز آف ایمپائر، جو کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے بنا ہوا 6 ایپیسوڈز کی یہ سیریل ہے، اسے بھی پاکستان ٹیلی ویژن PTV پہ اردو میں ڈب کر کے دکھایا جائے۔ یہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ میں ایک چھوٹے سے ویڈیو بلاگ کے اندر ویلاگ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جوائن می فار انٹرسٹنگ نیو اینڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیئر۔ جو فوٹیج آپ نے دیکھی، یہ فوٹیج رائز آف ایمپائرز کے اوریجنل سینکشنڈ آفیشیل پرومو سے لی گئی ہے، جس کا میں ذکر نیچے اسکرین پہ کر بھی دیتا ہوں۔ پروفٹ آف اسلام، اللہ کے رسول حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بی اپون ہم سے حدیث ہے، جس کا اردو میں آزاد یا آسان ترجمہ یہ ہے، ویریلی، یقیناً ایک دن مسلمان تم لوگ قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے۔ وہ کیا شاندار لیڈر ہوگا، وہ کیا شاندار فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل جسے عربک میں قسطنطنیہ کہا گیا، اسے فتح کرنے کی خواہش ہر مسلمان حکمران، ہر مسلمان کیلف، ہر مسلمان سلطان میں رہی ہے، لیکن مشرق کی طرف سے، ایسٹ کی طرف سے جو بھی حملے کیے گئے، کہتے ہیں کہ 23 حملے 1453 سے پہلے، جہاں سلطان محمد II نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا، اس سے پہلے 23 حملے 23 فوجوں نے کیے، لیکن کانسٹینٹینوپل کو فتح نہیں کر سکے۔ فار ہسٹوریکل ایکوریسی یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک صلیبی فوج جو ہے اس نے 1204 میں 13ویں صدی کے شروع میں کانسٹینٹینوپل کو ریویج ضرور کیا، فتح تھوڑی دیر کے لیے کیا ضرور تھا، بٹ وہ ایک الگ معاملہ ہے جس کی تفصیل پھر کبھی آپ سے میں ذکر کروں گا۔ لیکن کانسٹینٹینوپل کی مسلم امیجنیشن میں، عرب امیجنیشن میں، مسلم امیجنیشن میں اتنی اہمیت کیوں ہے، اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بتانا پڑے گا اس کی تاریخ کا، خاص کر کے وہ لوگ جو اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ جو ایکچوئل رومن ایمپائر ہے، جس کا سینٹر آف گریویٹی اٹیلین شہر روم ہے، وہ تو 5ویں صدی میں اسے ویسٹ یورپین جو سیویج تھے، جو جرمینک ٹرائبز تھے، وینڈلز، انہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور اسی کی وجہ سے انگریزی میں وینڈلزم یا وینڈلائز کا جو ورڈ ہے وہ انہی وینڈل سے آتا ہے، جو جرمن ٹرائبس تھے، انہوں نے روم کو تباہ کر دیا، اور 5ویں صدی میں ہی جو روم ہے اس نے اپنی ویسٹ یورپ کے جتنے بھی پروونسز تھے، جیسے اسپین ہے، گول جسے اب ہم فرانس کہتے ہیں، برطانیہ جسے ہم یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں، جرمینک ایریاز جس کو ہم جرمنی کہتے ہیں، ان سب ایریاز سے روم کا تسلط ختم ہو گیا۔ 5ویں صدی میں روم نے اپنی تمام یورپین پوزیشنز، اپنے پروونسز کو لوز کر دیا، اور رومن ایمپائر جو فرسٹ یا لاسٹ پری کرسچن سینچری سے جس ایمپائر کا آغاز ہوا تھا، وہ 700 برس تک قائم رہنے کے بعد روم کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد
तमाम तर जो ताकत थी वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में थी, जिसका हेडक्वार्टर कॉन्स्टेंटिनोपल था। कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुस्तुनिया वो शहर था जिसे एम्पर कॉन्स्टेंटीन ने चौथी सदी में 4th सेंचुरी में आबाद किया, और 5वीं सदी में रोमन एम्पर थियोडोसियस ने इसके गिर्द फसीलों का और दीवारों का और डिफेंसिव पैरामीटर्स का वो सिलसिला कायम किया जिसे थियोडोसियन वॉल्स कहते हैं। और अपने ज़माने में आप कहें कि 15वीं सदी के दरमियान तक दुनिया में, उस वक़्त की जो दुनिया थी, उसमें कोई शहर, कोई किला ऐसा नहीं था जिसका इस किस्म का आर्किटेक्चर, इस किस्म का डिफेंसिव पैरामीटर था। इसकी तमाम तर जो ताकत थी वो इसके आर्किटेक्चर और इसके डिफेंसिव पैरामीटर में थी। और सुल्तान महमद सेकंड ने जो इस डॉकू ड्रामा में, ये जो राइज ऑफ एम्पायर जो एक टर्किश प्रोडक्शन है, जिस तरह से एर्तुगरुल एक टर्किश प्रोडक्शन है, इसी तरह से राइज ऑफ एम्पायर्स भी एक टर्किश प्रोडक्शन है। और इस टर्किश प्रोडक्शन में ये इतनी खूबसूरत टर्किश प्रोडक्शन है जिसकी सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, 45-45 मिनट ईच। और लेकिन ये अनलाइक एर्तुगरुल जो एक बहुत हद तक एक फैंटेसी पे मबनी है, ये बहुत 90-95% एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट बनी हुई डॉकू ड्रामा है, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी है, बहुत खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी है, जिसमें लैंड वॉरफेयर है, जिसके अंदर इंडिविजुअल वॉरफेयर है, जिसके अंदर नेवल बैटल्स हैं, जिसके अंदर रोमांटिक सीन्स हैं, जिसके अंदर एक्चुअल हिस्टोरिकल डायलॉग है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो खूबसूरती है, इसकी एक्यूरेसी, कि इसके अंदर हिस्टोरियंस, ऑथर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मुसलसल कमेंट करते हैं, वो मुसलसल आपको मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मेरे कहने से कहीं आप ये ना सोच रहे हो कि शायद ये कोई एकेडमिक किस्म की डिबेट है, हरगिज़ नहीं। ये इतना सस्पेंसफुल पावरफुल ड्रामा है, अनएंडिंग पावरफुल ड्रामा है कि जिसने भी इसको देखा है उसने इसे एक रात में ही पूरी 6 एपिसोड्स के साथ ख़त्म किया है। मैंने भी इसे एक रात में देखा था। इसे जिस किसी ने देखा है कहते हैं कि ये वो ड्रामा सीरियल है, ये वो एक डॉकू ड्रामा है जिसको जब आप देख रहे होते हैं तो आपको ये भी ख्याल नहीं आता कि आप उठ के टॉयलेट चले जाएं, कुछ खा लें, कुछ पी लें। आप दम बखुद होके आपकी नज़रें जो हैं वो स्क्रीन पे जमी रहती हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कॉन्स्टेंटिनोपल की फ़तह के रास्ते में जो एक्चुअल चैलेंज था वो आर्किटेक्चर का था, वो टेक्नोलॉजी का था, वो कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुस्तुनिया की जो डिफेंस पैरामीटर्स थी उनको पार करने का था। और जब सुल्तान महमद सेकंड, ऑटोमन सुल्तान, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 21 बरस है, जब पूरा 1 महीना फ्रंटली कॉन्स्टेंटिनोपल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसके हर यलगार, हर वार, हर कोशिश जो है वो नाकाम हो जाती है, तब वो एक बहुत ही इंजेन्युअस, बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया क्रिएट करता है। और वो ये करता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके तकरीबन 3 तरफ पानी है, वो खुश्की की एक पट्टी पे कई मील का एक रास्ता बनाता है खुफिया तरीके से, जिसमें कि ऊपर से, खुश्की के ऊपर से 70 से ज़्यादा ऑटोमन नेवी के जहाज़ों को रात की तारीकी में चर्बी नीचे से लगा के, तेल लगा के, तख्ते नीचे बिछा के ज़मीन के ऊपर उन्हें गोल्डन हॉर्न की दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल के हार्बर में उतारा जाता है। और यूँ कॉन्स्टेंटिनोपल दोनों तरफ से जो है वो नरगे में आ जाता है, यलगार में आ जाता है। और यूँ अल्टीमेटली दी ऑटोमन आर्मी जो है वो कामयाब होती है कि उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। लेकिन यही खाली वजह नहीं है, ये जंगो जदल की खूबसूरती, सिनेमेटोग्राफी ही इसकी वजह नहीं है। राइज ऑफ एम्पायर्स एक ऐसा डॉकू ड्रामा है जिसके अंदर बहुत ही एक्यूरेट कैरेक्टर एंड हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल की गई है। ये उस किस्म की ड्रामा सीरियल नहीं है, ये उस किस्म की फिल्म नहीं। फ़र्क क्या है इसमें और एर्तुगरुल में? देखें, जब एक बहुत हफ्ते पहले, जब अभी एर्तुगरुल की टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट शुरू नहीं हुई थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक तकरीब में बोलते सुना टेलीविज़न पे, और वो ये कह रहे थे कि मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडियन फिल्म पानीपत देखी है, पानीपत की तीसरी जंग के हवाले से, जो जनवरी 1761 में हुई थी, 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों को शिकस्त हुई और अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दुरानी के नाम से भी याद किया जाता है, वो अफ़गानिस्तान से आए, कहते हैं शाह वलीउल्लाह ने उनको बुलाया, वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब ने अपने जुमले में ये एतराज़ किया कि इतनी अजीब प्रोडक्शन थी, मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ी बरहमी थी, बड़ा गुस्सा था। उनको ऐसा लगा जैसे अहमद शाह अब्दाली के कैरेक्टर को, उस पूरी जंग को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। उन्होंने कहा ऐसा लगता था जैसे अहमद शाह अब्दाली को इसमें शिकस्त हो जाएगी।
میں نے بھی اس کو دیکھا پانی پت کو. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا غصہ کسی حد تک بھیجا تھا, بیکاز پانی پت ایک لوکل ڈومیسٹک انڈین آڈینس کے لیے پروڈیوسرز نے جنریٹ کی. آشوتاش گوارکر اس کے ڈائریکٹر ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ڈومیسٹک لوکل انڈین آڈینس کے لیے, ویورز کے لیے اسے بنایا گیا, یا انڈین ڈائسپورا کے لیے اسے بنایا گیا, تو اس قسم کی ہسٹوریکل ایکوریسی جہاں پہ یہ دکھایا جاتا کہ احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ مراٹھا جنرل سے زیادہ بڑا ملٹری اسٹریٹجسٹ ہے, یا بڑا ملٹری جنرل ہے, یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, یہ زیادہ بریلینٹ ہے, یہ فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے لیے, یہ اسکرپٹ رائٹر کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن اسی قسم کی جو کیریکٹر پورٹریل کی یہ ہسٹوریکل انیکوریسیز ہیں, وہ ہمیں پھر ارطغرل کے اندر بھی نظر آتی ہیں, غالباً پانی پت سے بھی زیادہ ہی نظر آتی ہیں. جب جو لوگ اب اسے غور سے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس میں جو صلیبی جنگ باز ہیں, جو نائٹ ٹیمپلرز ہیں, ان کو ہمیشہ ایک بہت ہی نیگیٹو, منفی, شیڈوئی, کانسپیٹوریل کیریکٹرز کے طور پہ دکھایا گیا ہے, جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازش کرتے نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے صلیبیوں کو, کرسچنز کو, عیسائیوں کو اس دھرتی میں, اس سرزمین میں جہاں پہ ترک ہیں, جو ترکوں کی زمین ہے, یہ مسلمانوں کی زمین ہے, وہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں آج شاید 99% جو نوجوان ہیں وہ یہی سمجھتے ہوں گے, وہ کرسچنز کو بلو آئیڈ, گولڈن ہیئر, بلانڈ ہیئر, سنہرے بالوں والے, نیلی آنکھوں والے جو یورپینز ہیں, ان کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بیکاز جب سے آنکھ کھولی ہے لوگوں نے, انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ یورپ ہی جو ہے وہ کرسچن ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی طرح کرسچینٹی بھی ایک ایسٹرن مشرقی مذہب ہے, جس کا آغاز یروشلم سے ہوا, اور جو تمام انیشل کرسچن پاپولیشنز ہیں وہ اسی علاقے میں رہتی ہیں جہاں آج اسرائیل ہے, پیلسٹائن ہے, ٹرانس جورڈینیا ہے, جہاں ملک شام ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عرب کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ کرسچن تھا, یمن, ایتھوپیا, سینٹرل ایشیا, یہ سب جو ہیں یہ کرسچن ٹیریٹریز تھیں. اور جس زمانے میں ارطغرل کا ڈرامہ سیریل بنی ہے, ابھی کرسچن کا تعلق جو ہے, کرسچن کمیونٹیز کا تعلق جو ہے, کہ اب یورپ میں کرسچینٹی پھیل چکی تھی 14ویں صدی میں, 15ویں صدی میں, لیکن 13ویں اور 14ویں صدی میں, لیکن کرسچنز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے اور سینٹرل ایشیا کی تاریخ کا حصہ تھے. تو جو ہسٹوریوگرافی ہے اس کا ایکیوریٹ ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح جب میں پانی پت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مراٹھا جنرل ہے سدا شیوراؤ بھاؤ اور پروتی بائی کے درمیان جس قسم کی رومانٹک محبت دکھائی گئی ہے, یہ محبت جو ہے 18ویں صدی میں ایک مراٹھا جنرل اور ایک عورت کے درمیان میں ذرا مشکل ہی ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کوئی اسٹوڈنٹ ہوں, یہ دلی کے سینٹ اسٹیونسن کالج کے کوئی لڑکا لڑکی میں اس قسم کے جذبات پائے جا سکتے ہیں. 18ویں صدی کے کیریکٹرز کے درمیان اس قسم کی جو فیلنگز ہیں وہ نہیں پائی جا سکتی ہیں. بٹ دیٹس اے لانگر ڈیبیٹ, میں کبھی فیمنزم پہ اور اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا. رائز آف دی ایمپائر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو کیریکٹرز ہیں وہ 15ویں صدی کے کیریکٹرز ہیں. ان کے جذبات, ان کے ڈائیلاگز, ان کی فیلنگ, ان کی کیریکٹرائزیشن جو ہے وہ 15ویں صدی کی ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈاکو ڈرامہ ہے جو ہسٹوریکلی ایکوریٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر چاہیں, میں اس پہ لکھوں گا بھی, پرائم منسٹر چاہیں تو پرائم منسٹر اسے پاکستان ٹیلی ویژن پہ دکھا سکتے ہیں. پرابلم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان لائک ارطغرل جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر TRT نے پروڈیوس کیا, رائز آف ایمپائرز جو ہے وہ ایک زیادہ ایکسپینسو پروڈکشن ہوگی, پرائیویٹ پروڈکشن ہے, یہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بنائی گئی ہے, انگلش میں بنائی گئی ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ PTV اور TRT کے درمیان ایک ریونیو شیئرنگ ایگریمنٹ ہے, اور PTV نے جو YouTube کا چینل قائم کیا ہے اس کا سارا ریونیو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ TRT کے پاس جا رہا ہے. اسی طرح جو PTV ہوم دکھا رہا ہے ارطغرل, درلس ارطغرل کو, اس میں بھی شاید ریونیو شیئرنگ ہوگی. تو اسی قسم کا کوئی ریونیو شیئرنگ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹرکش کمپنی ہے جس نے رائز آف ایمپائرز بنایا, کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان میں اگر اس کو دکھایا جائے. میں اس پہ لکھوں گا بھی. Keep watching me for interesting and new ideas here. I will be back very soon.